لوگ یہاں موجود ہیں. میں سب سے پہلے آواز دینا چاہتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر وجیہ الدین شیپر رسول صاحب کو. He is such a senior person, Professor Dr. Wajihuddin Shepard Rasool. He is an academician, poet and critic of Urdu language. He has 32 years of academic experience teaching at the Department of Urdu Jamia Millia Islamia. It's a great honor, and he's been a professor for the past 17 years, and there are innumerable works he has done, awards that he has got. Please welcome Professor Dr. Wajihuddin Shepard Rasool. Going to talk about, the topic is رفعت سروش ادب و شعر کا ایک ہمارا آئینہ. دیکھیں. بہت شکریہ. آداب. مجھ سے چونکہ کہا گیا تھا کہ آپ کو لکھ کے لانا ہے, پڑھنا ہے, تو بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ رفعت سروش صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب, ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ان کی تھی. ایسے غیر معمولی کام انہوں نے کیے اور ایسی غیر معمولی ایکسٹراڈنری شخصیت ان کی تھی. تو اس کا کچھ ذکر اس میں ہے, کچھ ان کی غزل کے بارے میں نے گفتگو کی. رفعت سروش ادب و شعر کا ایک ہمہ رنگ آئینہ. رفعت سروش صاحب کی کثیر الجہاد شخصیت ایک ایسے ہمہ رنگ آئینے کے مترادف ہے جس کی وساطت سے ادب کی مختلف النوع اصناف اور ان کے متعدد متعلقات کا اثبات کیا جا سکتا ہے. یہاں ان کی تخلیقی اور تنظیمی فکر و عمل کے مختلف رخ سامنے آتے ہیں اور ہر رخ ایک نئے رفعت سروش کو برآمد کرتا ہے. ایک شخصیت میں مجتمع اتنے بہت سے کرداروں کو بیک وقت خطۂ تحریر میں لانے کے لیے کئی کتابوں کا حجم درکار ہے, اور یہ کام کسی حد تک ہوا بھی ہے. لیکن میں اس موقع پر ان کی ہر جہت کی طرف چند مختصر اشارے کرنا چاہوں گا. مثلا مصور رفعت سروش, یہ ان کا سب سے پہلا شوق تھا بچپن کا. مصور رفعت سروش جو عہد طفولیت ہی میں تتلی کے پروں پر اپنی امنگوں کو نقش کرنے کا خواہشمند رہا ہے. شاعر رفعت سروش جس نے برش کو قلم بنانے میں دیر نہیں لگائی اور اپنی تخلیقی سرشت کے بنیادی رنگوں میں اس وقت رائج ترقی پسندی کو اس قدر فنکاری کے ساتھ حل کیا کہ اس کی غزل ہو یا نظم, کہیں بھی خطابت کا سپاٹ پن, لہجے کی کرختگی اور مقصد کا یک رخا پر نظر نہیں آتا. اس نے نظریے کو فن کی قربان گاہ نہیں بنایا. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ ترقی پسند شعراء میں زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ آ گیا اور فن کہیں مجروح ہو گیا. یہ کام جو جن لوگوں نے کیا ہے, جیسے اس میں ذکر آئے گا, تو وہ یقیناً بڑے شاعر ثابت ہوئے. رفعت صاحب نے بھی یہ کام کیا. ان کے نظریے کو اس نے نظریے کو فن کی قربان گاہ نہیں بنایا. نثر نگار بلکہ خاکہ نگار رفعت سروش, جس نے صاحب خاکہ کے اعتبار سے ایجاز و اختصار کے ساتھ بغیر کسی لفظی فضول خرچی کے بہت شگفتہ اور رواں دواں انداز میں کردار اور شخصی نقوش کو صفحہ کرتاس پر تصویر کرنے کا ہنر دکھایا. یاد نگار رفعت سروش ایک چیز ہے جو بعد میں, پہلے کچھ اور کہا جاتا تھا, بعد میں اس کو نام دیا گیا یاد نگاری, جو ہم اپنی یادداشت کی بنیاد پہ, اس میں آٹوبایوگرافی بھی ہے اور بھی دنیا بھر کی چیزیں. یاد نگار رفعت سروش جب مبئی کی یادوں کو سپرد نگارش کرتا ہے تو غزل کے شعروں کی طرح آپ بیتی اور یک بیتی کے متناسب امتزاج سے وجود پانے والا نگار خانہ رقصاں قاری کے ذہن و چشم کو تا دیر تک اپنی گرفت میں لیے رہتا ہے. ڈرامہ نگار, ڈانس ڈرامہ نگار, اوپیرا نگار
اور بیل نگار رفعت سروش۔ اس کیفیت و کردار میں ان کی ذہانت، خلاقیت اور فعالیت فنون لطیفہ کے کئی اہم اجزاء مثلاً شاعری، مصوری، اداکاری اور موسیقی کی فہم کے اشتراک عمل سے ایسی سحرکار صورت پیدا کرتی ہے جو بصارت کے ساتھ بصیرت پر بھی کمن ڈالتی ہے اور ذہنوں اور دلوں کو بیک وقت متاثر کرتی ہے۔ آخر میں براڈ کاسٹر رفعت سروش، جو مذکورہ بالا تمام اوصاف و شمائل کا نہ صرف ایک مجموعہ بلکہ ان کی آماجگاہ ہونے کا حق رکھتا ہے۔ رفعت سروش صاحب اگر براڈ کاسٹر نہ ہوتے تو وہ ایک قابل ذکر شاعر تو ہوتے ہی، اور یہ بات اپنے آپ میں کچھ کم اہم نہیں ہے، لیکن ان کی دیگر فنکارانہ جہاد غالباً تشنۂ تکمیل ہی رہتی۔ چنانچہ ان کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے منسلک ہونا اس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی تمام شخصی اور فنکارانہ جہاد کے تعلق سے متعدد قلمکار حضرات نے بہت خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے اور ان کے بعض شخصی خصائص کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ مثلاً ان کے کردار اور گفتار میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، گویا وہ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ علاوہ ازیں زندگی میں ان کی جدوجہد اور محنت کے ساتھ ساتھ زیست کے ناہموار راستوں سے سلامت روی کے ساتھ گزرنے اور مقام مقصود تک پہنچنے کا ذکر ستائشی انداز میں کیا ہے۔ ان کے اس طرز عمل کو بھی خاص طور پر تحریر کیا ہے کہ وہ نوآموزوں اور چھوٹوں سے مشفقانہ رویہ روا رکھتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں کوئی فروگزاش نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں میں اپنے بعض تجربات یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں جس وقت علی گڑھ میں ایم اے کا طالب علم تھا اور ہند و پاک کے تمام اہم رسائل و جرائد میں میرا کلام اور دیگر تحریریں شائع ہوا کرتی تھی، اس وقت آل انڈیا ریڈیو کے کچھ پروگراموں میں میری شرکت ہوتی تھی، لیکن کسی بڑے یا نسبتاً زیادہ اہم پروگرام میں اپنا کلام پیش کرنے کا پہلا موقع مجھے رفعت سروش صاحب نے ہی دیا۔ کلام شاعر بزبان شاعر یہ تو نشستوں اور مشاعروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اردو مجلس پر کلام شاعر بزبان شاعر پروگرام کے تحت کسی ایک شاعر کی 10 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ اپنی ایک الگ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ یہ کہ میں وقت مقررہ پر اردو مجلس کے آفس پہنچا، سلام دعا کے بعد رفعت صاحب جو بہرحال میرے بڑے تھے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ کسی نے لکھا ہے کہ مسکراہٹ جیسے ان کے ہونٹوں پر چپک گئی تھی، اس وقت بھی ان کی وہی کیفیت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا یا کوئی بات ان کے مزاج پر گراں نہیں گزرتی تھی، لیکن لوگوں سے خوشدلی کے ساتھ پیش آنا ان کا ایک عام رویہ تھا۔ مجھ سے وہ ہمیشہ بہت شفقت کے ساتھ پیش آئے، دوسرے بہت سے لوگوں سے بھی میں نے ان کو اسی انداز میں ملتے ہوئے دیکھا۔ انتہا یہ کہ ان کا ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، تمام اردو والے لرز گئے۔ اس اثناء میں نہ صرف ان کے اہل خانہ نے بلکہ انہوں نے بذات خود بہت حوصلے اور مستقل مزاجی سے کام لیا۔ ICU کے دنوں کے بعد میں اور میرے ایک دوست ڈاکٹر سجاد سید ان کے عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے۔ وہاں رفعت صاحب مسکرا کر ہی پیش آئے، حالانکہ ہم لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ بہت تکلیف میں تھے۔ اس کے بعد جامعہ میں وہ ایک تقریب میں شرکت کے واسطے تشریف لائے۔ اسٹیج پر جانا تھا، میں نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے نہ صرف مدد دینے سے انکار کیا بلکہ مجھے بیٹھ جانے کے لیے اشارہ کیا اور اپنی اسٹک کے سہارے اسٹیج پر جانا پسند کیا۔ کیسی بلند حوصلگی، کیسی مستحکم مزاجی، اپنے کاموں کی کیسی لگن اور اصولوں کی کیسی پاسداری نے ان کی طبیعت و کردار کو صقل کیا تھا۔ عام طور پر تو
کیا خاص طور پر بھی یہ امور دیکھنے میں کم ہی آتے ہیں۔ رفعت صاحب بنیادی طور پر شاعر تھے۔ یہ بات میں پیشتر بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اگر کچھ بھی نہ ہوتے تب بھی شاعر ضرور ہوتے۔ ان کی زندگی کے زمانہ یا ولی کو جس ماحول اور جیسے روزمرہ کی معمول نے سنوارا تھا اور پروان چڑھایا تھا، نیز ان کی طبیعت اور مزاج میں جو موزونیت تھی اس کا یہی تقاضا تھا۔ کچھ شعراء غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہوتے ہیں اور کچھ نظم کے شاعر کہلاتے ہیں، مثلاً مجروح، جذبی اور فراق غزل کے شاعر کہے جاتے ہیں، اور جوش، سردار جعفری اور کیفی کو نظم نگاری سے منسوب کیا جاتا ہے۔ رفعت سروش صاحب البتہ ہر دو اصناف میں فنی معیار کی یکساں بلندی کے ساتھ تخلیقات پیش کرنے کا اعزاز رکھتے تھے۔ یہاں میں ان کی غزل گوئی پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حال میں جینا، ماضی کی بہترین روایت سے رشتہ فہم و قبول قائم رکھنا اور مستقبل پر کمن ڈالنا، ہر بیدار ذہن اور سچے فنکار کا طرز فکر و عمل ہوتا ہے۔ یہی انداز رفعت صاحب کا بھی رہا ہے۔ غزل کی تاریخ صدیوں کو محیط ہے، اس کے تخلیقی امکانات اور متنوع اسالیب کے سلسلے بھی دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ غزل اپنی منفرد داخلی، ایمائی اور رمزیاتی سحرکاری کے باعث ہر اچھے شاعر کے ہاں نئی صحت اور نئے امکانات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے، نیز اظہار و ابلاغ اور انداز و ادا کے بے شمار رنگ بکھیرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شاعری کی ترسیل کا دار و مدار بڑی حد تک الفاظ، ان کی فنکارانہ بنت، نیز اس طرح قائم ہونے والی تخلیقی فضا پر ہوتا ہے۔ شاعر مذکورہ تخلیقی فضا کے قیام کے لیے جو ذاتی، ذہنی و فکری رویہ روبہ عمل لاتا ہے اور جس طرح کی تخلیقی زبان استعمال کرتا ہے، نیز موضوعات کے انتخاب میں جس ندرت و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، اصل میں وہی اس کی انفرادیت کی تعمیر و تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رفعت صاحب کی تخلیقی اٹھان کا زمانہ ترقی پسندی کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت جو ترقی پسند نہیں تھا اسے شاعر و ادیب ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، چنانچہ بہت سے شعراء نظریاتی حد بندی کی نظر ہو گئے، اور وہ شعراء جنہوں نے خطابت اور پروپیگنڈے کی ڈگر سے بچ کر اپنی الگ راہ نکالی، جن کو اردو کی کلاسیکی روایت کا پختہ ادراک تھا، جو غزل کے مزاج نہ تھے اور فنی اقدار کو وقتی موضوعات اور لہجے کی خود اختیار بلند آہنگی پر نثار نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس وقت کے خیالات و موضوعات کو ہی جذبے میں تحلیل کر کے فنی چابک کے ساتھ غزل بنا دینے کا ہنر دکھایا۔ یہاں رفعت صاحب کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ تیرے خیال میں وہ مشعلیں جلائی ہیں، تیرے خیال میں وہ مشعلیں جلائی ہیں کہ رات موت کے سائے مجھے ڈرا نہ سکے۔ نہ ہوتا اگر خاردار جفا، نہ ہوتا اگر خاردار جفا، کہاں مسکراتے وفاؤں کے پھول۔ جب بھی تھک کے بیٹھا ہوں زندگی کی راہوں میں، ان کی شوخ نظروں نے حوصلے بڑھائے۔ اور ایک شعر یہ، شبنم شراب شیر شفق صبح و بہار، کیا کیا رکھے ہیں دل نے تیری دلکشی کے نام۔ ان اشعار میں جو خیالات اور جس زبان و اسلوب میں پیش کیے گئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی ترقی پسندی جمالیاتی پیرہن میں اس طرح جلوہ کر رہی ہے کہ سیاسی سماجی مقاصد بھی ادا ہو رہے ہیں اور غزل کا فن بھی مجروح نہیں ہو رہا ہے۔ جو بات کچھ شعراء کے لیے کہی جاتی ہے کہ انہیں زندگی بھی عزیز ہے، انہیں حسن سے بھی لگاؤ ہے، یہی بات مینوان رفعت سروش صاحب پر بھی صادق آتی ہے۔ ان کے ان اشعار میں رجائیت کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، زندگی سے آنکھیں ملانے کے حوصلے، امید، روشنی
اور تجزیات و تراکیب کی بنیاد پر ترقی پسند نظریات کا اثبات بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ یہاں شاعر نے نئی فضا کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور اپنی جڑوں کے روایت کی زمین سے رزق فکر حاصل کرنے کے عمل پر بھی وہ یقین کامل رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نئی آب و ہوا، تر و تازہ برگ و بار اور نئی آوازوں کو خوش آمدید کہنا نئی حیثیت کے جذبہ و احساس میں حل ہو جانے پر جو تخلیقی صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ہم عصر زندگی کے عین مطابق ہے۔ یہاں رفعت صاحب کے چند اشعار بالائی تحریر کی گواہی کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو دیکھیے تو قبولہ ہے ریگ آوارہ، جو سوچیے تو یہی آبرو صحرا ہے۔ ذہن میں لفظوں کا ایک انبار ہے، منجمد لیکن لب اظہار ہے۔ لیکن یہ کیفیت جو پہلے اشعار میں نے پڑھے تھے ان سے مختلف ہے، اور جو آگے سفر جا رہا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا دشت، یہ محرومیوں کی دھوپ، بیٹھے کہاں کے سایہ دیوار بھی نہیں۔ کیا بات ہے، مجھ میں پوشیدہ ہے نہ جانے کون، میرا تو صرف نام ہے ساقی۔ کیا بات ہے، مجھ میں پوشیدہ ہے نہ جانے کون، میرا تو صرف نام ہے ساقی۔ پی لیا تھا درد نے ایک ایک لہو کی بوند کو، پی لیا تھا درد نے ایک ایک لہو کی بوند کو، ساری دنیا چشم حیرہ تھی مگر دفتر کے لوگ۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ میری پرواز ہے ابھی محدود، میں ابھی قید بالو پر میں ہوں۔ یہ تو خاصا فلسفیانہ موضوع ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں ان اشعار کی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، مقصود صرف یہ دکھانا ہے کہ ان تخلیقی تجربات میں جن تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال کیا گیا ہے انہوں نے بھلے ہی بہت زیادہ پیچیدگی پیدا نہ کی ہو، لیکن شاعر کی زندگی چشیدہ اور کھلے ہوئے ذہن کی عکاسی ضرور کی ہے۔ وہ زندگی کے نشو و فراز سے کس طرح گزرتا ہے، تجربات و مشاہدات کو کس سطح پر اور کس انداز میں تخلیقی حیثیت کا حصہ بناتا ہے، اور اپنی نظموں نیز اپنے دیگر تخلیقی اظہارات کے مانند اپنی غزل میں بھی اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں۔ رفعت سروش چونکہ شاعری کی کلاسیکی روایت سے غیر معمولی سروکار رکھتے تھے، نئی تبدیلیوں کو نئے شعری پیرائے میں سمونے کا ہنر و حوصلہ رکھتے تھے، اور اپنی فنکارانہ ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے قبول کرتے تھے، اس لیے وہ بحیثیت غزل گو بھی اپنے ظاہر و باطن کو کامیابی کے ساتھ نقش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ، شکریہ